الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ قدر، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی رات کی خوشخبری ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ یہ ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اور فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یعنی صبح تک۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ذکر فرمایا۔ حضرت شمون یہ ولی تھے بنی اسرائیل کے، جنہوں نے 1000 سال تک جہاد کیا اور اپنی راتیں اللہ کی یاد میں گزاری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت شمون کا ذکر فرمایا تو ان کا ذکر سن کر صحابہ اکرام یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ حضرت شمون کی عمر تو 1000 سال تھی، تو ہم ان سے عبادت میں کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عبادت کے حریص تھے اور اس بات میں حرص کرتے تھے کہ ہم عبادت میں دوسرے سے بڑھ جائیں۔ یہ کیفیت ان کے اندر حسد کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم عبادت میں زیادہ آگے بڑھ جائیں تاکہ ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ جب حضرت شمون کا یہ واقعہ حضور کی زبانی صحابہ اکرام نے سنا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم تو پھر عبادت میں کم رہ جائیں گے، نہ ہماری عمریں اتنی ہیں، نہ ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری تو عمریں کم ہیں، کم ملی ہیں، لہذا ہم حضرت شمون کی طرح عبادت کر کے نیکی اور ثواب میں زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان کی عمر ہی 1000 سال تھی تو اور ہماری عمریں کم ہوتی ہیں تو ہم ان کی عبادت میں ان کے برابر تو ہو نہیں سکتے، یہاں کہ ہم ان سے بڑھ جائیں ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ یہ سوال کر کے صحابہ کرام کچھ رنجیدہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے اس سوال کو سنا تو آپ کی طبیعت پر بھی کچھ رنجیدگی طاری ہوئی اور آپ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت تو عبادت میں اور امتوں سے پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے رنجیدہ ہونے جو ہے گوارا نہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ جبریل یہ سورہ مبارکہ لے کر حاضر ہوئے اور امت محمدیہ کو خوشخبری عطا فرمائی کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو اتارا، اور شب قدر کیا ہے تم کیا جانو، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اس رات جو عبادت کی جائے تو ایسا ہے جو 1000 مہینوں میں بھی عبادت کی جائے، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس کا ثواب ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدیہ کو عطا ہوئی۔ عمریں تمہاری چاہے کتنی کم ہیں، لیکن اگر ایک رات شب قدر تمہیں مل گئی تو پھر سمجھ لیں کہ ساری زندگی کی عبادت تمہاری قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو خفیہ رکھا، اس میں بھی اس کی ایک حکمت ہے۔ رمضان مبارک کی برکتوں والی راتیں کہ جب مسلمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نوافل ادا کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رب العالمین اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے،
اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو آخری طاق راتوں میں مخفی کر دیا کہ اب اس رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اگر وہ کسی ایک رات کی نشاندہی فرماتا تو پھر ہم صرف اسی رات کو جاگ کر عبادت کرتے اور راتوں کو نہ جاگتے۔ رب العالمین چاہتا تھا کہ ہم امت محمدیہ اور رمضان المبارک کی راتوں کی فضیلت کو حاصل کریں، اس کی برکتیں اور نعمتوں سے مستفید ہوں، اس لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا کہ تم طاق راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرو تو پھر تمہیں شب قدر نصیب ہوگی۔ اب طاق راتوں میں ہمیں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ہمیں اس رات کو تلاش بھی کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس رات کو ہم کیسے گزاریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی۔ رات ہی کیوں، ہمیں کوئی دن بھی ایسا عطا کیا جا سکتا تھا کہ جس کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ بزرگان دین، اولیاء کاملین کا طریقہ کار ہی یہی تھا کہ وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جب ہم رات کو جاگتے ہیں تو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، نہ کوئی ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، دنیاوی خیالات ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہوتے۔ رات میں یکسوئی ہوتی ہے، عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے ایک رات ایسی عطا فرمائی جو 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، کہ اس رات میں اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 راتوں سے بھی زیادہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ رات اس لیے رکھی گئی کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں رات کا سما ہو، پھر رب العالمین ہو اور پھر بندہ ہو، تو ہو، تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی ہو۔ یعنی گوشہ تنہائی میں جب بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہوتا ہے، تو ادھر سے پھر رحمتیں اور برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ پھر ہم اللہ رب العزت کی رحمت اور برکتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک برکتوں والا مہینہ، اور اسی مہینے کے اندر ایک رات یعنی شب قدر، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی ہوا، تو یہ رات ہمیں ایسی برکت والی رات عطا کر دی گئی کہ تم اس ایک رات کو عبادت کر لو تو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور یہ دوسرا عشرہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے تیاری کریں کہ اس شب کے اندر ہم نے کیا عبادت کرنی ہے اور ہم نے یہ طاق راتیں کس طرح گزارنی ہیں۔ اگر ہم ملازم پیشہ ہیں یا اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ٹائمنگ کو سیٹ کرنا پڑے گا، اور ہمیں ان طاق راتوں کو اپنے دنیاوی معاملات سے الگ ہو کر گزارنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم نے سارے سال سو کر راتیں گزاری، ایک رات میرے لیے جاگ لو، اور پھر وہ میری لیے نہیں بلکہ وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے کہ ہم نے اس رات کو اتنی برکتوں والا بنا دیا کہ تم ایک رات کے اندر ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ تو ایسی نعمت ہمیں عطا کی گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے محروم نہ رہیں بلکہ ہم اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اپنی طاق راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، جاگنے کی کوشش کریں، اس میں عبادت و ریاضت کریں، نوافل کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن کی تلاوت کا وقت ہو تو قرآن کی تلاوت کریں۔ ان طاق راتوں کو مکمل عبادت کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نکتہ نواز ہے۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ عبادت کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، ایک سجدہ بھی تمہارا قبول ہو گیا تو تمہاری تمام زندگی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائے، ہماری عبادت میں رب العالمین خشوع و خضوع پیدا فرمائے، تاکہ ہم بھی رب العالمین کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔